السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ سن رہے ہیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی قسط نمبر 8، ایپیسوڈ نمبر 8۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ مکہ کی فضا ظلم و جور کی ان سیاہ بادلوں سے گھمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مکھوروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 690 کے اخیر کا ہے، اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ خدا کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان حمائل کی یہ شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد الحرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، اور سریں پر خوشبو لگانے والے، بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان اس زور سے ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ یہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کی گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس گھمبیر فضا میں ایک اور برکتاباں کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 690 کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن خطاب اور بأبی جہل بن ہشام۔ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزی ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اور جذبات و احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم
दस्त व गिरे बातें। चुनाचा एक तरफ तो वो आबा व अजदाद की ईजाद करदा रस्मों का बड़ा एहतराम करते थे और बिलानोशी और लहूलब के दिल दादा थे, लेकिन दूसरी तरफ वो ईमान व अक़ीदे की राह में मुसलमानों की पुख्तगी और मसाइब के सिलसिले में इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त को खुशगवार हैरत व पसंदीदगी की निगाह से देखते थे। फिर इनके अंदर किसी भी अक्लमंद आदमी की तरह शकूक व शुबहात का एक सिलसिला था जो रह रह कर उभरा करता था कि इस्लाम जिस बात की दावत दे रहा है ग़ालिबन वही ज़्यादा बरतर और पाकीज़ा है। इसलिए इनकी कैफियत दम में तोला की सी थी, अभी भड़के और अभी ढीले पड़ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के मुतालिक तमाम रिवायात का खुलासा मा जमा व तत्बीक ये है। एक दफ़ा उन्हें घर से बाहर रात गुजारनी पड़ी। वो हरम तशरीफ़ लाए और खाना काबा के पर्दे में घुस गए। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और सूरह अल-हाक़ा की तिलावत फरमा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान सुनने लगे और इसकी तारीफ़ पर हैरत ज़दा रह गए। इनका बयान है कि मैंने अपने जी में कहा, खुदा की कसम ये तो शायर है जैसा कि कुरैश कहते हैं। लेकिन इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइरिन क़लीलन मा तुअमिनून। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अपने जी में कहा, ओहो ये तो काहिन है। लेकिन इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। ये किसी काहिन का कौल भी नहीं है, ये किसी काहिन का कौल भी नहीं, तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल किया गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का बयान है, इस वक्त मेरे दिल में इस्लाम जागुज़ी हो गया। ये पहला मौका था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में इस्लाम का बीज पड़ा, लेकिन अभी इनके अंदर जाहिली जज्बात, तकलीदी असबियत और आबा व अजदाद की दीन की अज़मत की एहसास का छलका इतना मजबूत था कि नहा खाना दिल के अंदर मचलने वाली हकीकत के मगज़ पर गालिब रहा। इसलिए वो इस छिलके की तह में छुपे हुए शऊर की परवाह किए बगैर अपने इस्लाम दुश्मन अमल में सरगर्दान रहे। इनकी तबीयत की सख्ती और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़र्त अदावत का ये हाल था कि एक रोज़ ख़ुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े, लेकिन अभी रास्ते में थे कि नईम बिन अब्दुल्लाह अल-खाम अदोई से या बनी ज़ुहरा या बनी मखज़ूम के किसी आदमी से मुलाकात हो गई। उसने तैयूर देखकर पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। इसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके बनु हाशम और बनु ज़ुहरा से कैसे बच सकोगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हो। इसने कहा, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक अजीब बात ना बता दूँ, तुम्हारी बहन और बहनोई भी तुम्हारा दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। ये सुनकर उमर रज़ी अल्लाह तआला गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन और बहनोई का रुख किया। वहाँ उन्हें हज़रत खब्बाब बिन अर्थ सूरह ता पर मुश्तमिल एक सहीफ़ा पढ़ा रहे थे और कुरान पढ़ाने के लिए वहाँ आना जाना हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था। जब हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान ने हज़रत उमर की आहट सुनी तो घर के अंदर छुप गए। इधर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सहीफ़ा छुपा दिया, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के करीब पहुँचकर हज़रत खब्बाब की किरत सुन चुके थे। चुनाचा पूछा कि ये कैसी धीमी धीमी सी आवाज़ थी जो तुम लोगों के पास मैंने सुनी थी? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, बस हम आपस में बातें कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, गालिबन तुम दोनों बेदीन हो चुके हो। बेनोई ने कहा, अच्छा उमर ये बताओ, अगर हक़ तुम्हारे दीन के बजाय किसी और दीन में हो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इतना सुनना था कि अपने बहनोई पर चढ़ बैठे और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। इनकी बहन ने लपक कर उन्हें अपने शोहर से अलग किया तो बहन को ऐसा चांटा मारा कि चेहरा खून आलूद हो गया। इब्न इसाक की रिवायत में है कि इनके सर पर चोट आई। बहन ने जोश गज़ब में कहा, उमर अगर तेरे दीन के बजाय दूसरा ही दीन बरहक हो तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह हो
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और मैं शहादत देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर मायूसी के बादल छा गए और उन्हें अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर शर्म व नदामत भी महसूस हुई। कहने लगे, अच्छा ये किताब जो तुम्हारे पास है ज़रा मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो गुस्ल करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठकर गुस्ल किया, फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम हैं। इसके बाद ताहा से इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाकिमिस्सलात लिज़िक्री तक किरत की। कहने लगे, ये तो बड़ा उम्दा और बड़ा मोहतरम कलाम है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ये फ़िक्रे सुनकर अंदर से बाहर आ गए। कहने लगे, उमर खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुताल्लिक़ जो दुआ की थी कि अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल बिन हिशाम के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचाइए, वही है। इस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा के पास वाले मकान में तशरीफ़ फरमा हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार हमायल की और इस घर के पास आकर दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाजे की दराज से झांका तो देखा कि हज़रत उमर तलवार हमायल किए मौजूद हैं। लपक कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। सारे लोग सिमट कर यकजा हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हमज़ा ने कहा, बस उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दरवाज़ा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो उसे हम खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुराई या बुरे इरादे लेकर आया है तो हम इसकी तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। उधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो रही थी। वही नाज़िल हो चुकी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास तशरीफ़ लाए। बैठक में इनसे मुलाकात हुई। आपने उनके कपड़े और तलवार का पर तिला समेट कर पकड़ा और सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम इस वक्त तक बाज नहीं आओगे जब तक कि अल्लाह ताला तुम पर वैसी ही ज़िल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सज़ा नाज़िल ना फरमा दे जैसी वलीद बिन मुग़ीरा पर नाज़िल हो चुकी है। या अल्लाह, ये उमर बिन ख़त्ताब है। या अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए क़ुव्वत व अज़मत और इज़्ज़त अता फरमा। आपके इस इरशाद के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हल्का बगोश इस्लाम होते हुए कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ यकीनन अल्लाह के सिवा कोई लायक की इबादत नहीं और यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर घर के अंदर मौजूद सहाबा ने इस ज़ोर से तकबीर कही कि मस्जिद हराम वालों को भी सुनाई पड़ी। मालूम है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ोरावरी का हाल ये था कि कोई उनसे मुकाबले की जुर्रत ना करता था। इसलिए इनके मुसलमान हो जाने से मुशरिकीन में को हराम मच गया और उन्हें बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई महसूस हुई। दूसरी तरफ इनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को बड़ी इज़्ज़त और क़ुव्वत और शर्फ़ व एज़ाज़ मिला, मुसर्रत व शादमानी हासिल हुई। चुनांचे इब्न इस्हाक़ ने अपनी सनद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान रवायत किया है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि मक्के का कौन शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और सख्त तरीन दुश्मन है। फिर मैंने जी में कहा, ये अबू जहल है। इसके बाद मैंने इसके घर जाकर इसका दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर आया और देख कर बोला, आहलन व सहलन, खुश आमदीद, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ वो लेकर आए हैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का बयान है कि ये सुनते ही इसने मेरे रुख पर दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है इसका भी बुरा करे। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से ये रिवायत नकल की है कि जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता
تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے، اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن حشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر حجی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تو تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ بول دیا۔ کہ انہیں جان سے مار ڈالے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا، اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک اور روایت ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے چھٹک کر پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا، مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا، پھر میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا، پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مابوس فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ تھے اور ایک میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھ کر تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے
کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ قریش کا نمائندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان دنوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کو جور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے شروع کی۔ چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراواں مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ کو آپ کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے، لیکن ان غریبوں کو پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس لیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب کرزی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے کہ قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے بعد رکھیں گے۔ یہ اسی وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مشرکین نے کہا، ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجئے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی، ان کے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، انہیں کافر ٹھہرایا، لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملہ کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے، تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفایاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا اب میری بات سنو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنوں گا۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم،
کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون وقالوا قلوبنا فی کنۃ مما تدعوننا الیہ۔ آمین۔ یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے فَإِنْ أَعْرِضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ تھر تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈر اور آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو ہوئی۔ ابو طالب بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کرتے ہیں۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمار بن ولید کی عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی شخص کیا کام دے سکے گا؟ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اس فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں
اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں، تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد المناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور اپنے جد اعلیٰ عبد المناف کے 2 صاحبزادے ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔